الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ. اصلاح و خطاب آپ حضرات بڑی محبت سے سماعت کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں کسی بزرگ عالم کا بیان سننے کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. لوگ کئی مہینے پہلے تاریخ لیتے تھے، کسی ایک عالم کو بلاتے تھے اور وہ ٹرینوں کے سفر کرنے کے بعد بسوں کے ذریعے سے علاقے میں پہنچتے تھے یا بیل گاڑیوں کے ذریعے سے پہنچتے تھے. لوگ گھنٹوں ان کا انتظار کرتے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے تڑپتے تھے، ان سے مصافحے کے لیے تڑپتے تھے، ان کو اپنے گھر پر لے جانے کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے تھے. اتنی عقیدتوں اور مجاہدوں کے بعد جب ان کی بیان اور خطاب اور بیعت و سلوک کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ اس کی قدر کرتے تھے اور عمل کرتے تھے. ہم نے ایسے بوڑھوں کو دیکھا جنہوں نے 40-50 سال پہلے کسی عالم کے بیان کو سنا اور وہ مسلسل اس بیان سے اتنا متاثر ہوئے، زندگی کے آخری کروٹ تک انہوں نے یاد رکھا کہ ہمارے شیخ 50 سال 60 سال پہلے اس علاقے میں آئے تھے اور انہوں نے یہ بیان کیا تھا اور یہ الفاظ کہے تھے. ان کے بیان کو بھی یاد کیا جاتا تھا، ان کی دعوت کو بھی یاد کیا جاتا تھا
ان کے سلام اور مصافحے کے انداز کو بھی یاد کیا جاتا تھا، اور قدر کے ساتھ ساری زندگی اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ وہ عمل کی نیت سے سننے والے لوگ تھے۔ آج کسی عالم کو دعوت دینے سے پہلے ایک گاؤں کا نوجوان یا داعی یا مدرسے کے ذمہ داران یا اس عالم کا نام آنے سے پہلے آدمی موبائل میں سرچ مارتا ہے اور اس کے بیان کو سن کر دیکھتا ہے کہ ہمارے جلسے کے لیے یہ آدمی، یہ عالم فٹ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا۔ پھر اس کے انداز اور خطاب کو دیکھنے کے بعد داعی دعوت دیتا ہے اور اپنے اسٹیج پر بلاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں کو، جن عالموں کو، جن اماموں کو، جن داعیوں کو، جن رہبروں کو، جن مرشدوں کو دیکھنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ وہ مر چکے ہیں، آج ان کی دعوت کو اور ان کی تبلیغ کو، ان کی تعلیم اور تذکیر کو سننا بہت آسان ہو گیا۔ ان کی زندگی محفوظ ہے، کس مقام پر انہوں نے کیا بیان کیا۔ آج ہمارا موبائل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، یوٹیوب میں بیان لوڈ ہیں، فیس بک پر ان کے بیانات چلتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کو آسان کر دیا، اس کی کثرت کی وجہ سے ہمارے دلوں سے ان داعیوں کی دعوت کی اہمیت نکل گئی۔ بڑے سے بڑا مجمع آتا ہے اور داعی کی دعوت کو سنتا ہے، لاکھوں کو خرچ کیا جاتا ہے، ہزاروں کو سمیٹا جاتا ہے، گھر گھر جا کر خوشامد کی جاتی ہے، اور پوری پوری رات بیان کرنے والا مجاہدے کے ساتھ بیان کرتا ہے، لیکن لوگوں کا دل جو میل اور گرد و غبار جمع ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، عمل میں تبدیلی نہیں آتی، سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی۔ جو جس ٹھرے پر لگا ہے، جس انداز سے زندگی گزارتا ہے، بس ٹوکنے والا ٹوکتا رہے، امام خطیب خطابت کرتا رہے، داعی دعوت دیتا رہے، مبلغ تبلیغ کرتا رہے، اور بڑے سے بڑا عالم تمہارے اسٹیج پر آ جائے، لیکن ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کون یاد کرتا ہے؟ کون سمجھتا ہے؟ کون ان کی قدر کرتا ہے؟ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب ہاتھ اٹھوا رہے تھے اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے، ہاتھ تو اٹھا دیے سب نے، لیکن لبے کسی نے نہیں کہا۔ کیوں ہم اس زندہ دلی سے سننے کے قابل نہیں ہیں جس زندہ دلی کی اس دور میں، دجال کے دور میں، فتنوں کے دور میں، تباہی کے دور میں، آج جو مسائل اور آلات، جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں، ان پریشانیوں کے دور میں جن جاگروکتا کی ضرورت ہے، جس جگان کی ضرورت ہے، جس طلب کی ضرورت ہے، جس قرآن کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے اندر جس محنت کی ضرورت ہے، آج ہم اس کے لیے بالکل 1% بھی تیار نہیں۔ میرے بزرگوں، ضرورت ہے کہ اللہ تعالی نے جو یہ مجلس ہمیں دی ہے، ہم یہ نیت کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ جو دین کی بات ہم سنیں گے، انشاءاللہ 100% ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تو کہہ دو۔
جب آپ اپنے دل کے ارادوں کو عمل سے جوڑیں تو ان علماء کا بیان آپ کے کانوں میں پڑے گا ورنہ سر کے اوپر سے نکل جائے گا۔ یہاں آنا، بیٹھنا، کھانا اور پینا اور یہ دعوت، یہ سب بیکار ہو جائے گی اگر ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ یہ آیت قرآن پاک کی تمام عظیم ترین آیتوں میں سے ایک ایسی آیت ہے جو امت مسلمہ کو ڈوبتے ہوئے کھڑی کرتی ہے۔ جب امت ڈوبنے لگتی ہے، تباہی کے دہانے پر آتی ہے اور اپنے اور پرایوں کی دشمنی میں گھر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت کو اس ڈوبتی ہوئی قوم کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی کمک بنا کر بھیجا ہے، طاقت بنا کر بھیجا ہے، انرجی بنا کر بھیجا ہے۔ اس قرآن کی آیت میں پروردگار اللہ مجھے اور آپ کو دو شرطوں سے جوڑ رہا ہے کہ ان دو شرطوں سے اپنی زندگی کو جوڑ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اور اسی قرآن کی آیت میں دو شرطیں نہیں ہیں، قرآن کی متفرق آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے ساتھ، انعام کے ساتھ، جنت کے ساتھ، اپنی نوازش کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ، اپنے احترام کے ساتھ، اپنی رفعت کے ساتھ، اپنی سربلندی کے ساتھ اس ڈوبتی ہوئی قوم کو جو غرق ہونے والی ہے دریا میں، جو غرق ہونے والی ہے سمندر میں، جو جلا دینے والی ہے، خاک کے ذروں میں تبدیل ہونے والی ہے، اس قوم کو جس کے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، اوپر بھی، نیچے بھی اس کو تباہ کرنے والی طاقتیں، آندھیے، تھپیڑے، دشمن، حاسد، شر، فتنہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آج وہ دائیں دیکھتا ہے، کوئی سہارا اس کو نہیں ملتا، بائیں دیکھتا ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ملتا۔ اللہ کے قرآن کی یہ آیت اس کو تسلی دے رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی کو دو شرطوں سے جوڑتا ہے کہ ان دو شرطوں کو، خوبیوں کو پیدا کرو، تم بلند و بالا رہو گے، تم عزت میں رہو گے، تمہارے لیے انعام کے دروازے دنیا میں بھی کھلیں گے، اور اگلے جنم موت کے بعد بھی میدان محشر ہو، قبر کی اندھیری رات ہو، یا پلے صراط کا چلنا ہو، یا حوض کوثر کا پانی ہو، یا جنت کے بالا خانے ہو، وہ سب کھول دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ امت کے اندر یہ دو شرطیں پیدا ہو جائیں، ان دو شرطوں کی وجہ سے امت بہت بڑے عذاب سے نکل سکتی ہے۔ ان دو شرطوں میں سے ایک شرط جس کو جنت کی کنجی کہتے ہیں، جس کے بغیر کچھ بھی نہیں، جو انسانیت کے، انسان بننے کا اہم حصہ ہے کہ انسان جبھی ہے جب وہ انسان اپنے رب کو پہچاننے والا، اور اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر کہا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ان کے دل ہیں، لیکن ان دلوں سے اچھی بات کو ان دلوں کے اندر پیوست کرنا اور ان سے سمجھنا یہ ان کو نہیں آتا، یعنی اس دل کو اللہ کے حقوق کے لیے وہ استعمال نہیں کر پا رہا۔ ان کے کان ہیں
لیکن ان کانوں سے حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. ان کی زبان ہے لیکن اس زبان سے حق بات کو بولنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی سچائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے فرما دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے جو ایمان کو قبول نہیں کرتے، جنہوں نے اپنی انسانیت کے نشیب و فراز کو اور اس کی شرائط کو نہیں سمجھا. وہ اپنی زندگی میں شکل و صورت کے حساب سے انسان ہے لیکن عمل و کردار کے حساب سے جانور سے بھی بدتر ہے. کم سے کم جانور یہ تو پہچانتا ہے کہ میری جنس کون ہے اور میری ہم جنس کون سی چیز نہیں ہے. جانور یہ تو جانتا ہے، جانور یہ تو جانتا ہے کہ مجھے ہرا چارہ کھانا ہے یا گوشت کھانا ہے. جانور یہ تو جانتا ہے مجھے کود کر چلنا ہے یا دوڑ کر چلنا ہے یا لینگ کر چلنا ہے. جانور یہ تو جانتا ہے. لیکن انسان جب حیا کو، ایمان کو، حدود کو، اللہ کی چاہت کو توڑ دیتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے کہ میری چال کیا ہے، ڈھال کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، سماعت کیا ہے، بولنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، سب بھلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو جانور بلکہ جانور سے بدتر کہتا ہے. سب سے پہلی شرط انسان کی کامیابی کی ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. جب ایمان کا کلمہ پڑا آمنت باللہ وملائکتی، اللہ پر ایمان لایا، فرشتوں کی حقانیت پر ایمان لایا، رسولوں کی حقانیت پر ایمان لایا، کتابوں کی سچائی پر ایمان لایا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، روز قیامت میں جزا سزا ہونے پر ایمان لایا، جنت کی حقانیت پر ایمان لایا، دوزخ کی حقانیت پر ایمان لایا. آؤ اس ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد تو مسلمان ہو گیا. کیا مومن بھی ہو گیا؟ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد مومن نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ دیہاتی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اے نبی آپ بمانگے دخل ان کو کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. پتہ چلا کہ مومن کلمہ پڑھنے سے مومن نہیں ہوتا. مومن میں قبولیت، عظمت، بڑائی، خوبی، رفعت، اللہ کی اطاعت، فرما برداری میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم کامل مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ میری محبت ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، خاندان سے، پریوار سے، تعلق والوں سے، روپیوں سے، پیسوں سے، سونے سے، چاندی سے، یہاں تک کہ سارے جہان سے سب سے زیادہ محبت میری ایک انسان کے دل میں نہ بیٹھ جائے. اور سچے دل سے سوچو، اللہ کے نبی کی محبت اگر ہوگی تو چہرے پر سے داڑھی کٹے گی. اللہ کے نبی کی سچی محبت ہوگی تو عمل میں کمزوری آئے گی. اللہ کے نبی کی سچی محبت ہوگی اور میں سینہ ٹھوک کر کہوں گا کہ میں عاشق رسول ہوں. میں سینہ ٹھوک کر کہوں گا کہ میں
نبی کا سپوت ہو، نبی کا دیوانہ ہو، نبی کا مستانہ ہو، نبی کا پروانہ ہو، نبی سے تعلق بھی جوڑتا ہو، اور نماز فجر کو قتل کرتا ہو، نماز ظہر کو قتل کرتا ہو، نماز عصر کو قتل کرتا ہو، نماز مغرب کو قتل کرتا ہو، نماز عشاء کو قتل کرتا ہو، قرآن کی آیت کو قتل کرتا ہو، حیا کو قتل کرتا ہو، سچائی کو قتل کرتا ہو، امانت کو قتل کرتا ہو، اصلاح معاشرہ کو قتل کرتا ہو، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنا خاندان، اپنا پڑوس، ان لوگوں کے تعلق کو اگر تو نبی سے جوڑنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھ، تو مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں مقام اور جنت مومنوں کے لیے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ آؤ قرآن سے پوچھو، مومن کون سا مومن اللہ کے قرآن کے نزدیک معتبر ہے؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اے ایمان والو، تم سینہ ٹھوک کر کلمہ پڑھتے ہو، اور ایمان کا کلمہ پڑھ کر تم اپنے تعلق کو رشید احمد گنگوہی سے، قاسم نانوتوی سے، خواجہ معین الدین اجمیری سے، صابر کلیری سے، نظام الدین اولیاء سے، اور امداد اللہ مہاجر مکی سے، اور عبد القادر جیلانی سے، اور حسن بصری سے، اور صحابہ سے اپنے ایمان کو جوڑتے ہو، آؤ اپنے ایمان کو ذرا میل کھا کے تو دکھلاؤ، ان کا ایمان کیسا تھا؟ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ آؤ صحابہ کے نزدیک دنیا آسمان، آسمان سے اوپر، آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر، زمین سے نیچے، سمندر کی تہوں میں، لاکھوں کروڑوں کھربوں اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ترین صحابہ کے نزدیک کیا چیز تھی؟ قرآن سے پوچھو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ۔ گناہ صحابہ کے نزدیک ان کی زندگی میں سب سے محبوب ترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے، جس کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان کو انہوں نے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اس ایمان کو ان کے سینوں میں مزین کر دیا۔ اور ہمارے تمہارے گاؤں کے، بنارس کے علاقے کے، لکھنؤ، فلاں، چنا چنی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 150 سے زائد دنیا کے ملکوں کے رہنے والے، بسنے والے، اور آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو جھنجھوڑ کر کہا کہ آؤ تمہارا ایمان معتبر ہے یا نہیں؟ پہچانو اس طریقے سے کہ اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان سے ملا کر دیکھو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ نے جیسے ایمان اپنے اندر محفوظ کیا اور ان کا ایمان بنا، اگر تمہارا ایمان ایسا ہے جیسا ابو بکر کا، اگر تمہارا ایمان ایسا ہے جیسا عثمان کا، آؤ اگر تمہارا ایمان ایسا ہے جیسا عمر کا، علی کا، زبیر کا، طلحہ کا، خبیب کا، خباب کا، آؤ اگر تمہارا ایمان ایسا ہے تو یہ ایمان اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ اگر نہیں ہے تو تمہارے ایمان لچر، کمزور، بے پائے کا، کھوکھلا، بہت کمزور، تمہارا ایمان تمہیں جنت میں لے جا بھی پائے گا یا نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ ایمان برف کی سلی کی طرح ہے،
عمل سے یہ برف کی سلی سخت ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، بھاری ہوتی ہے، پتھر بن جاتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، اور جب عمل کے اندر کمزوری ہو تو یہ برف کی سلی عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے پگھلتے 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 نیست و نابود ہو جاتی ہے، ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اسی کو کہا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے متحرک نوجوان، ڈاکٹر بننے والے متحرک نوجوان، انجینئر بننے والے کالج کے نوجوان، یونیورسٹیوں کے نوجوان، جن کا باپ ہر سال چلے لگاتا ہے، عالم ہے، امام ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن آج ان کے بچے دہریت کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کے دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے کہ اب وہ ایمان کی طرف واپس لانا ایک بہت بڑی محنت اور بہت بڑی یوگدان کی محتاج ہے۔ ہمارے نوجوان اول فول سوال کر رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان کے کلمے کا مطلب یہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان؟ ایمان کون سا ایمان؟ کہا اللہ کو دیکھا نہیں، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ جنت کو دیکھا نہیں، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ کے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ نبی کو نہیں دیکھا، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ انبیاء کو نہیں دیکھا، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ چاروں برحق کتابوں کو نہیں دیکھا، صحف موسیٰ ابراہیم کے صحیفوں کو نہیں دیکھا، ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان لاؤ۔ روز قیامت کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان لاؤ۔ بنا دیکھی ہوئی چیز کو آنکھیں بند کر لبیک کہہ کر ایمان لانے کا نام، یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور ہمارا نوجوان کالج کا کہ ہر چیز کامن ہونی چاہیے، عقل کی روشنی میں ہونی چاہیے، سامنے سے دکھنے والی ہونی چاہیے۔ یہ مولوی لوگ جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کہاں ہے؟ لاؤ دکھلاؤ۔ یہ مولوی لوگ نبی کی بات کرتے ہیں، وہ نبی کہاں ہے؟ لاؤ دکھلاؤ۔ یہ فلاں اسلام کی بات کرتے ہیں، لاؤ کہاں ہے؟ ان کے عقیدے بگڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے احکامات پہ سے ان کے وشواس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے مادھیم سے، فیس بک کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے ہمارے نوجوان ان موبائلوں پر پگڑی پہنے ہوئے عالموں کی، مولوی نما داڑھی رکھنے والے، حدیث کی کتابوں کو اپنے سینے سے لگانے والے فیس بک کے مولویوں کی آواز کو سنتے ہیں اور ان کے مسائل کو سنتے ہیں۔ اب ان کی مسجد کا امام کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، بھائی فلاں مرزا صاحب، فلاں انجینئر نے فیس بک پر آ کر یہ بیان کیا تھا، مجھے تو اس کی بات عقل میں آتی ہے۔ آؤ، یوٹیوب تمہارے مسلمان ہونے کا ذریعہ نہیں، فیس بک تمہارے مسلمان ہونے کا ذریعہ نہیں۔ اگر تم اس کو مسلمان ہونے کا داعی سمجھتے ہو تو یاد رکھنا تمہارا ایمان جوتے کی نوک پر رکھ کر اچھال دیا جائے گا اور پیروں کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ کیوں؟ جن مولویوں کی باتوں کو تم سنتے ہو ان مولویوں کا نام تمہیں پتہ نہیں، کام تمہیں پتہ نہیں، باپ کا نام نہیں پتا، ماں کا نام نہیں پتا، خاندان کا نہیں پتا، ملک کا نہیں پتا، قوم کا پتہ نہیں۔ آؤ
जिस मौलवी ने तेरी माँ के जनाजे को पढ़ा कर जन्नत पे पहुंचने का जरिया बना, जो जिस मौलवी ने तेरी माँ के जनाजे को बख्शने का काम किया, जिस मौलवी ने तेरी माँ के जनाजे के सामने खड़े होकर अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करिना व उन्साना पढ़ा, उस मौलवी को तूने दुर कुत्ता दुर बिल्ली बनाया, बस अपना नौकर समझा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है। और उन मौलवियों का जिनका कोई एतबार नहीं, कोई समाज में वकार नहीं, हम उनको अपना पेशवा और इमाम बनाने लगे। हमसे बड़ा गुमराह दुनिया में कौन होगा? आज मुफ्ती साहब से मसला पूछने नौजवान जाता है और कहता है कि फेसबुक पर तो ये बतलाया। उस फेसबुक पर लानत है। जिस फेसबुक पर बोलने वाला तुझे पता नहीं कौन है, तेरे ईमान को कैसे गारत कर रहा है। मैं जानता हूं वो बुखारी का हवाला देता है, मैं जानता हूं वो अबू दाऊद का हवाला देता है, मैं जानता हूं वो मुस्लिम शरीफ का हवाला देता है। जिस नंगे सर नमाज पढ़ने की दलील बुखारी से देता है, याद रखो उसी दलील के अंदर ये भी है कि वो सहाबी जिन्होंने नमाज पढ़ाई थी वो नंगे बदन भी थे, सजदे में जाते थे पीछे से खुल जाता था, क्योंकि कपड़ा ही नहीं था, गुर्बत थी, निवाला नहीं था, खाना नहीं था, अनाज नहीं था, खजूर नहीं थी, भूखे थे, प्यासे थे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते इतनी तंगी का दौर था कि 9 आदमी एक चादर के अंदर नमाज पढ़ते थे, एक उतारता था, दूसरा उसको ओढ़ता था, नमाज पढ़ता था, फिर वो उतारता था, तीसरा उसको जो ओढ़ता था, नमाज पढ़ता था। और आज अल्लाह ने इस्लाम की बरकत से इतना ताकतवर बनाया कि दुनिया के सबसे कीमती तरीन यमनी कपड़े से मैं अपने नाक का अलाव साफ करता हूं, अपनी नाक को साफ करता हूं। दौर बदल गया मेरे दोस्तों। ईमान हमारे अमल पर मौकूफ है। 2 ही शर्तें कामयाबी की। एक शर्त आलू रब्बुन अल्लाह, लोगों ने कहा अल्लाह हमारा परवरदिगार है, वही हमें पालने वाला है। सुम्मस्तकामू, फिर उस पर साबित कदमी के साथ जम गए, उसके तकाज़ों पर जम गए, उसकी दावत पर जम गए, उसके बुलावे पर जम गए, उसकी तबलीग पर जम गए। ईमान का कलमा पढ़ने के बाद जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया उसको मजबूती से अपने सीने से लगाया और ऐसे जमे कि मौत आ गई, अपने हाथों से छूटने नहीं दिया। हदीस पाक में आता है अल्लाह के नबी एक जिहाद में दुश्मन की सफों से एक नौजवान निकल कर आया, सहाबा ने रोक लिया, कहा कहां जाते हो? कहा मोहम्मद से मिलना है। कहा पहले हम पूछ लें, रुक जाओ। तलवार उसके हाथ से ले ली गई और अंदर इजाजत लेने के लिए सहाबी गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलाओ उसको। बुलाए गए, अंदर आए, बैठ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं ईमान का कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूं, मुझे मुसलमान बनाए, कलमा पढ़ाइए। आपने फरमाया लाओ हाथ बढ़ाओ। वो हाथ बढ़ाता है, आपने उसके हाथों को पकड़ा और ईमान का कलमा इस्लाम में दाखिल किया। दुश्मनों की सफों से निकलने वाला ईमान के कलमे में, ईमान के हल्के में दाखिल हो गया। कलमा पढ़ने के बाद पूछता है या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? आपने फरमाया देख क्या हो रहा है। कहा मैदान कारजार है। कहा इस तरफ हक है, उधर बातिल है। जा, अब तक तू बातिल की तरफ से दीवार बनकर खड़ा था, आगे बढ़। ईमान का कलमा पढ़ चुका है, हक्कानियत की तरफ से अब अपनी जवानी को पेश कर वो शख्स खड़ा हो गया। और खड़े होने के बाद उसने
ایمان والوں کی طرف سے لڑنا شروع کیا، سچائی کی طرف سے لڑنا شروع کیا، اور سچائی کا علم بردار ہو کر لڑتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابھی وہ جو آپ کے ہاتھ پر ایمان کا کلمہ پڑھنے کے لیے شخص آیا تھا، وہ جنت کے بالا خانوں میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابی کو بلایا، آؤ دیکھو وہ شخص جو میرے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے گیا کہاں ہے؟ صحابی دوڑتے ہوئے اس کو تلاش کرتے ہیں، زندوں میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتا، شہیدوں میں، زخمیوں میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتا، کھانا پکانے والوں میں تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتا، میمنہ میں دیکھتے ہیں، نہیں ملتا، میسرہ میں دیکھتے ہیں، نہیں ملتا، وسطیٰ میں دیکھتے ہیں، نہیں ملتا۔ کچھ دیر کے بعد جب شہیدوں میں گئے تو جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ آئے، فرمایا یا رسول اللہ، وہ تو شہید ہو چکا ہے۔ فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو آپ کے ہاتھوں پر ایمان کا کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے مصلحت نہیں دیکھی، دیر نہیں کی، شادی بیاہ نہیں کیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمان ایسا ہے جس نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، اور جنت کے بالا خانوں میں پہنچ گیا، اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں پر ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو حکم ملا اس حکم پر اپنی جوانی کو کھپا کر گردن کو کٹا کر چلا گیا۔ یہ ہے اس ایمان کا تقاضا۔ جس ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو نبی کا عاشق تو ہم کہلواتے ہیں کہ ہم نبی کے دیوانے پروانے مستانے، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن نہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آؤ تمہاری محبت، میری اتباع کرو، میری اتباع اور عملی اتباع کے بعد ہی تمہاری محبت میں نکھار آئے گا، اور یہ محبت ایسی ہوگی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تجھ سے محبت کرے گا، نبی تجھ سے محبت کرے گا۔ من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اتباع صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ کامل مومن کب ہوگا؟ ایمان کا پہاڑ کون بنے گا؟ ایمان کا علم بردار کون بنے گا؟ جو شخص ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے گا۔ ایمان کا تقاضا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر منکر سے بچنا ہے، ہر نجاست سے بچنا ہے، ہر غلط بات سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، ہر عیب سے بچنا ہے۔ جو شخص ہر گناہ سے اپنی زندگی کو بچائے اور ہر نیکی سے اپنی زندگی کو جوڑے، وہ شخص کامل مومن ہے، وہ کامل مومن ہے، وہ کامل مومن ہے، وہ ایمان کا پہاڑ ہے جس کا قرآن کے اندر ذکر آیا۔ اچھا، جب میں مومن ہو جاؤں گا اور کلمہ پڑھ لوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا اور عمل کر کے کامل مومن ہو جاؤں گا، میری زندگی کلمے سے بھی جڑ جائے گی اور عمل سے بھی جڑ جائے گی، اب کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، کہ تم نے مین پوائنٹ کو پار کر دیا، زندگی کے مین حد کو تم نے پار کر دیا۔ اب جب تم ایمان کا کلمہ پڑھ چکے اور عمل کو اپنی زندگی میں زندہ کر چکے، تو آؤ
اب فرشتے آسمانی دنیا سے تمہارے اوپر تمہارے قلب پر اتریں گے اور وہ تمہیں بشارت سنائیں گے، لا تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو مت غمزدہ ہو، مت ڈرو مت غمزدہ ہو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل سے بہت سی چیزیں جوڑی ہیں۔ ایک تو مومن کے دل سے خوف نکل جاتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، کلمے والا ہوں۔ ڈرے تو وہ جنہوں نے بدکاری کر کے، زنا کر کے، شراب پی کے، جوا کھیل کے، سٹا کر کے، جھوٹ بول کے، فریب کر کے، دھوکہ دے کے اس اللہ کی زمین کو ناپاک کیا ہے، وہ ڈریں گے کہ موت کے بعد قبر میں کیا ہوگا، قبر کے بعد حشر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، جنت کے بالا خانوں میں اس کی چوکھٹ پر کیا ہوگا۔ ڈرے گا تو وہ جس نے دنیا کے ہر عیب کو اپنی زندگی میں کر رکھا ہے، لیکن جس کی زندگی ایمان سے جڑ گئی، عمل سے جڑ گئی، تو اللہ کی طرف سے فرشتے اس کو تسلی دیتے، مت ڈر، ان کے مرنے کے بعد اگلا جنم بربادی کا ہے، بدلے کا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہمیں انسانیت ہماری طرف لوٹ کر آئی، یوم تشقق الارض عنہم سرارا، یہ زمین پھٹ جائے گی، قبروں سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور وہاں میدان محشر میں اللہ کا انصاف کا ترازو لگا ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کا ترازو قائم کر دیں گے، اللہ کا دربار ہوگا، جج کون ہے؟ اللہ ہے، گواہ کون ہے؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم، آج زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے، گواہ کون ہے؟ اس گواہ کو پیسے دے دو، گواہ کون ہے؟ اس گواہ کو خرید لو، گواہ کون ہے؟ اس کو پہلا لو پھسلا لو، نہیں، زبان پر تالا لگ جائے گا۔ اب یہ ہاتھ بولیں گے، ان ہاتھوں سے ہم نے کیا ظلم کیا ہے؟ یاسین شریف کی آیتیں بول رہی ہیں کہ یہ پیر بولیں گے کہ ان پیروں سے گناہ کی طرف کہاں گیا، دوڑ کر گیا، بھاگ کر گیا، کود کر گیا، چھلانگ مار کے گیا، دیوار کود کر گیا، ڈول کاٹ کے گیا، کہاں سے گیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ پیر بولیں گے، زبان نہیں بولیں گے۔ زبان سے تو جھوٹ بول چکا ہے، دھوکہ دے چکا ہے، بے ایمانی کر چکا ہے، فریب کر چکا ہے، اب یہ ہاتھ بولیں گے اور یہ پیر بولیں گے، اور ان ہاتھوں اور پیروں کو تو ورغلا کر جھوٹ پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عدالت، اس دنیا کی زندگی میں انسان کامیاب ایمان کا کلمہ پڑھنے اور اعمال صالحہ ہی سے ہو سکتا، باقی اور کوئی طریقہ نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تم کتنی ذخیرہ اندوزی کرو، کتنا ہی تم مال خرچ کرو، خزانے خالی کر دو، ٹرسٹ بنا لو، سوسائٹی بنا لو، انجمنیں بنا لو، رفاہی ادارے بنا لو، دنیا کو پال دو، خوراک دے دو، سب کچھ کر لو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے یہ سب کا سب تمہارا خاک کے ذروں میں اڑا دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا اور عمل بنا لیا، اللہ نے تسلی دے دی، اے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والوں، قیامت تک نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن کی ماننے والوں، اعمال سے زندگی کو گزارنے والوں، آؤ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو جوڑا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم زمین والوں پر تمہیں حاکم بنا دیں۔ کس پر؟ امریکہ پر،
اسرائیل پر، یورپ پر، افریقہ کے جزیروں پر، صحراؤں پر، سمندروں پر، فضاؤں پر جس طرح تمہارے بڑے ہیں 1200 سال تک دنیا کی سپر پاور طاقت تھے، آؤ اس سپر پاور طاقت کو ایمان و اسلام سے اللہ نے 1200 سال تک جوڑ کر رکھا۔ اس اللہ کے لیے اب کوئی بعید ہے کہ ان کو خاک کے ذروں کی طرح اڑا دے، تاش کے پتوں کی طرح بکھیر دے؟ کوئی بعید نہیں۔ اے مومن، تو اپنی زندگی کو ایمان سے اور اعمال صالحہ سے جوڑ کر تو دیکھ، پھر دیکھ زمانے کی تقدیریں بدل جائیں گی، زمانے کی الفتیں بدل جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کا حاکم بنا دیں گے تمہیں۔ اللہ کا کلام جھوٹا ہے، جو شک کرے اس کے شک کرنے سے ایمان کا جنازہ نکلے گا۔ اللہ نے یہ بتلایا بھی اور بتلا کر عمل پورا ہوتے ہوئے 1200 سال تک دکھلایا۔ آئے صلیبی جنگیں ہوئیں، ان کو زیر و زبر کر دیا، تاتاریوں نے آ کر انسانیت کو زیر و زبر کر دیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، وہاں کی مسجدیں، سرایا، کتب خانے، مدارس، مکاتب، خانقاہیں سب سے ہوبالا کر دیا گیا۔ لیکن تقدیر امم کچھ اور تھی۔ اس تقدیر امم نے اللہ نے پھر چنگاری کو شعلہ جوالا بنایا، جس کے دادا نے زیر و زبر کیا تھا، اس کے پوتے کو اللہ نے اسلام کے نشو و نما اور نشأت ثانیہ کا ذریعہ اور سبب بنا دیا۔ اللہ سے کوئی بعید؟ تو ایمان اور اعمال صالحہ سے جڑ کر تو دیکھ، امانت و دیانت کا دیان کر کے تو دیکھ، معاملات کو صاف کر کے تو دیکھ، معاشرت میں خوبی پیدا کر کے تو دیکھ، عمل میں خوبی پیدا کر کے تو دیکھ۔ جب تیری زندگی کے اعمال ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہو جائیں گے تو اللہ اپنا وعدہ پورا پہلے بھی کر چکا ہے، اب بھی کرے گا۔ کیوں؟ 313 کی کیا حیثیت؟ 313 کی کیا حیثیت؟ 1000 کی 10,000 کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ کوئی حیثیت نہیں۔ 3,000 کی 10,000 کی مقابلے پر کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نمونہ پورا ہوتے ہوئے ہمیں صحابہ کو دکھلایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے غزوہ احزاب ہوئی، اس احزاب کے اندر بنو قریظہ، بنو نذیر اور یہود کے قبیلے، قریش، غطفان، یہ سب کے سب جمع ہو کر مدینہ کی طرف کوچ کر کے آ گئے۔ ابو سفیان ان کا سردار ہے، وہ کوچ کر کے مدینے کی طرف آ رہے۔ نبی کو پتا چلا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے مشورے کے لیے بیٹھے۔ سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد کے شر سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے جو ہمارے علاقوں میں ایران کے اندر ہوتا ہے کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں تاکہ کوئی گھڑ سوار حملہ کرتا ہوا خندق کو عبور کر کے ہماری طرف نہ آ سکے۔ اگر کوئی آئے گا تو اکیلا آئے گا، اس اکیلے کو ہم مل کر ختم کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کی رائے کو پسند کیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ خندقیں کھودو۔ ایک طرف سے پہاڑ ہے مدینے کے، ایک طرف سے آبادی ہے مدینے کے، اور ایک طرف خندق کھودی جا رہی ہے۔ اس خندق کو کھودنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ایکٹیو ہوئے خندق کھودنے میں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ صحابہ میں انصار نے کہا کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ مہاجرین نے حضرت سلمان کے بارے میں کہا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت سن کر حضرت سلمان فارسی کا دل باغ باغ ہو گیا، خوب محنت کی۔ اس محنت کے اندر چاروں طرف سے 10,000 کا لاؤ لشکر، مدینے کے غریب، مزدور، مسکین، کمزور، نحیف، ناتواں ایمان والوں کے اوپر یلغار کر رہے ہیں۔ اس وقت منافقین مسلمانوں کے اندر ہیں، انہوں نے دیکھا یہ ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے، تو قرآن کہتا یہ منافقین ایمان والوں کے درمیان میں آئے، ابو بکر سے کہنے لگے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگ بعض سے کہنے لگے کہ ڈر جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، یہودی بھی آ گئے، قریش بھی آ گئے، اور فلاں بنو سلیم بھی آ گئے، بنو غطفان بھی آ گئے، سب جمع ہو گئے۔ ان کے چست و چالاک نوجوان سب اپنے لشکر کو لے کر، اپنے اسلحے کو لے کر آ گئے، اب ڈر جاؤ۔ فخشوہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ ڈرا رہے تھے، اور ایمان والوں کا ایمان کھدے مار رہا تھا۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ اپنی زبان سے بول رہے تھے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے۔ میرے دوستو، کس چیز کے بعد؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد اللہ نے ان کے دل سے ڈر کو کھرچ کھرچ کر نکالا۔ آج اس ایمان کے کلمے پڑھنے کے بعد اس عمل کی سخت ضرورت ہے، جو عمل طاقتور بناتا ہے، کمک دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، صحابہ کے ایمان کی طرح ہمارے ایمان کو بناتا ہے۔ اللہ نے اسی غزوے کو دوسری جگہ کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنین نے احزاب کے اندر لوگوں کو جمع ہوتے ہوئے دشمنوں کو دیکھا تو بول اٹھے ھذا ما وعدنا اللہ، ارے یہی تو وہ وقت ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، ہم پیچھے کیوں ہٹے؟ یہی وہ وقت ہے جس کا اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کا وعدہ سچا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان اور سر تسلیم خم کے علاوہ کچھ بھی ان کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ کوئی مال دولت دھن اناج غلام بکریے بھیڑ کچھ نہیں ملا، بس ایمان ان کا کھدے مارتا تھا، بڑھ گیا۔ انہوں نے سامنے سے دیکھا اللہ کی مدد کو آتے ہوئے، وہ زمین سے ڈھیلا اٹھاتے تھے اور ان کی زبان پر ہوتا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور وہی پتھر پہاڑ کا کام کرتا تھا، پہاڑ کا کام کرتا تھا۔ میرے دوستو، میرے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے پیارو، اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ سے جوڑو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ سر تن کی طرح، سر اگر تن سے جدا ہو جائے مر جاتا ہے، تن سر سے جدا ہو جائے تو مر جاتا ہے۔ آؤ اپنی زندگی میں ایمان کو کامل کرنے کے لیے ایمان کا کلمہ بھی پڑھو، اور اپنی زندگی کے اعمال کو خلوت کے، جلوت کے، مجمع کے، بازاروں کی، کھیتوں کی، گلیوں کی،
بند کمروں کی، گھر کے اندر کی اور باہر کی زندگی کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق کرو، اللہ تعالی فرشتوں کو تمہارے دل پر اتارے گا اور وہ تمہیں خوشخبری سنائیں گے، لا تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرو مت غمزدہ ہو، پھر لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور وہ خوشخبری سنائیں گے فرشتے اس جنت کی جس جنت کا وعدہ تم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمانی اور عملی زندگی کو درست فرماوے اور ایمان اور اسلام کے تقاضے کے مطابق کراوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله عليه وسلم۔